بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شاہد بھائی ماشاءاللہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بھی اس پلیٹ فارم کا حصہ ہیں کہ جو ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ نیکی کریں، اور جو مستحقین ہیں وہاں تک اپنا رزق حلال مختلف صورتوں میں پہنچائیں۔ تو یہ خوش نصیبی ہے، اور اس کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی تعلیمات موجود ہیں، احادیث میں بھی تعلیمات موجود ہیں۔ ایک مشہور حدیث میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا۔ وفد کا مطلب ہوتا تھا وہ لوگ جو قبیلے کی شکل میں آتے تھے اور آ کر اجتماعی طور پر مسلمان ہوتے تھے۔ ایک وفد آیا، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس جو ہے کپڑے واجبی سے تھے، یعنی ستر جو چھپانے کے لیے، کپڑے ڈھانپنے کے لیے اتنے تھے، اور بھوک کی وجہ سے ان کی جو پیٹ ہیں وہ اندر یعنی پیٹھ کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن وہ اسلام کے ساتھ اتنے مخلص تھے کہ بڑی خوشی اور جذبے کے ساتھ وہ آئے مسلمان ہونے کے لیے، اپنے اسلام کا اظہار کرنے کے لیے اور اسلامی احکام سیکھنے کے لیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آقا علیہ السلام ان کی ظاہری بھوک اور غربت کو دیکھ کر کچھ رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ گھر گئے، گھر والوں سے پوچھا گھر میں کیا ہے، تو کچھ کپڑے اور کچھ اناج ایک گٹھلی میں باندھے، وہ گٹھلی سر پہ اٹھائی اور آ کر حضور کے سامنے رکھی، کھول کر اناج ایک طرف رکھ دیا، کپڑے ایک طرف رکھ دیے۔ جب انہوں نے یہ کیا، باقی صحابہ نے جب دیکھا، سب صحابہ اپنے اپنے گھروں میں گئے، اور جس کے پاس اناج تھا وہ اناج لے آیا، جس کے پاس کپڑے تھے وہ کپڑے لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کے سامنے دو ڈھیر لگ گئے، ایک ڈھیر اناج کا، ایک ڈھیر کپڑوں کا۔ آقا علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، اور حضور کا چہرہ خوشی سے ایسے سرخ ہو گیا جیسے انار سرخ ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت چہرہ تھا، مزید خوبصورت ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے اس موقع پر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر دلالت کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے نیکی کرنے کے لیے کہ آؤ نیکی کرو، جب اس کے موٹیویٹ کرنے کی وجہ سے لوگ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کرنے والوں کو بھی ان کا اجر ملے گا، اور ان کا اجر کم نہیں کرے گا، اللہ اپنی طرف سے اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اجر والا ہے، جو نیکی کی طرف بلانے والا ہے وہ بھی اجر والا ہے۔ ماشاءاللہ آج آپ بھی بلا رہے ہیں لوگوں کو نیکی کی طرف، اور آپ نے ہمیں بھی یہ موقع عطا فرمایا، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کرم میں ہمیں بھی شامل فرمائے گا، اور یہ مخلوق خدا کی محبت ہے۔ اور یاد رکھیں، مخلوق خدا کی جو محبت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ بزرگوں کا مہینہ ہے، اور جس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم یہاں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ بھی غریب ایک بزرگ کے نام پہ ہے، اللہ کے ولی کے نام پہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کی شان میں بڑی مشہور آیت آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کا پس منظر سماعت فرمائیں۔ ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے، اللہ کی ان پر اتنی مہربانیاں اور کرم نوازیاں ہوں گی کہ انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ حالانکہ وہ لوگ نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے، لیکن اللہ کی ان پر ایسی کرم نوازیاں ہوں گی کہ انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے۔ یعنی انبیاء کو ایک مقام ہے، شہداء کا ایک مقام ہے، لیکن جزوی طور پر اللہ کی کچھ کرم نوازیاں ان کے ساتھ ایسی ہوں گی کہ انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے کہ کیسی کرم نوازیاں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المتحابین فی روح اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور پھر اسی موقع پر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے ولیوں کی جو پہچان ہے، اللہ کے ولیوں کا جو مشن ہے، وہ تحاب ہے، محبت، ایک دوسرے سے محبت۔